افغانستان میں نئی حکومت آنے کے بعد بھی کابل میں زندگی جوں کی تو رواں دواں ہے۔ بازاروں میں خواتین خریداری میں مصروف ہیں اور کہیں کہیں دکانوں پر خواتین کام کرتے ہوئے بھی نظر آتی ہیں۔ تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندہ خصوصی حبیب اکرم سے، جو اس وقت کابل میں موجود ہیں۔ جی حبیب اکرم، بتائیے گا۔ اس وقت میں موجود ہوں کابل میں، اور میرے پیچھے جو آپ چوک دیکھ رہے ہیں اس کو برکی چوک کہا جاتا ہے۔ برکی چوک یہاں کا آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک مرکزی چوک ہے۔ یہیں سے ایک سڑک جو ہے وہ یہاں کے اہم ترین ہوٹلوں کی طرف جاتی ہے، اور دوسری طرف جو افغانستان کے اہم ترین دفاتر ہیں اور نئی حکومت اسلامی امارت افغانستان کے جو دفاتر اب بن چکے ہیں وہاں تک جاتی ہے۔ کابل کی زندگی میں کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو کابل میں جنرلی حالات کافی بہتر نظر آتے ہیں۔ ایسا نہیں لگتا کہ یہ شہر کبھی جنگ سے گزرا ہے، اور ایسا نہیں لگتا کہ ریسنٹلی اس میں کوئی جنگ ہوئی ہے، اور حتیٰ کہ ایسا بھی نہیں لگتا کہ یہاں پر ایک حکومت کا تختہ الٹ کر دوسری حکومت ان پلیس آ گئی ہے۔ گاڑیاں، موٹر سائیکل، یہاں کی سواریاں، یہاں کی دکانیں، یہاں کے کاروبار بالکل ایسے ہی نارمل انداز میں چلتے نظر آ رہے ہیں جیسے لاہور، کراچی یا راولپنڈی میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہاں پر ہارن کی آوازیں اور ٹریفک کا بندوبست بھی تقریباً پاکستان جیسا ہے۔ پاکستان کا بندوبست یہاں کی ٹریفک کو دیکھ کے تھوڑا سا بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ابتدائی چند دنوں میں یہاں پہ جو مجھے پتہ چلا کہ ٹریفک پولیس ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے موجود نہیں تھی، لیکن آج کئی جگہ پر اپنی باقاعدہ وردیوں میں ٹریفک پولیس ٹریفک کو کنٹرول کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اسلامی امارت افغانستان کے جو لوگ ہیں، طالبان جنہیں کہتے ہیں، وہ نوجوان ہمیں عام طور پر شام کے بعد نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کل رات کو جب میں کابل میں داخل ہو رہا تھا تو مجھے رات ذرا دیر ہو گئی، کیونکہ طورخم میں کاغذی کارروائی کافی لمبی تھی اور کافی طویل تھی۔ تو خیر یہاں پر جب میں پہنچا تو مجھے کابل شہر کے اندر 8 مختلف چیک پوسٹوں پہ اپنی تلاشی دینا پڑی۔ جو میرے ساتھی تھے ان سب کو بھی کہ ہم سب گاڑی سے باہر نکلتے، اور نوجوان طالبان جو ہیں جو مسلح بھی ہوتے وہ ہمارے پاسپورٹ چیک کرتے، ویزے دیکھتے، ہم سے چھوٹا سا ایک انٹرویو کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری جامع تلاشی بھی ہوتی اور بعض جگہ پر گاڑی کی تلاشی بھی۔ لیکن اس چیز کو اگر ہٹا کر دیکھیں تو آپ کو کابل بالکل ایک نارمل شہر کی طرح حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسری بات اس میں اہم چیز جو طالبان کے اوپر بہت زیادہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ یہ ان کی سابقہ حکومت میں خواتین کے اوپر بہت ساری پابندیاں تھیں، وہ صورتحال بھی یہاں پہ آ کے جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو آپ کو کافی مختلف نظر آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خواتین آپ کو بازاروں میں نظر نہیں آ رہی، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ خواتین نے سر سے لے کے پاؤں تک کوئی برقع نما جو جیسے شٹل کاک برقع ہوتا ہے وہ پہنتے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں، وہ خواتین بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ایسی خواتین بھی ہیں جنہوں نے نارمل دوپٹہ نما حجاب کیا ہوا ہے، جیسا عام طور پر ہم پاکستان کے چھوٹے شہروں میں یا خیبر پختونخوا کے اکثر شہروں میں دیکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر خواتین آپ کو دکانوں پر کام کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں۔ اور آج خود میرا ایک تجربہ یہ ہوا کہ میں اپنے موبائل میں انٹرنیٹ چلوانے کے لیے، یا اس میں جو بیلنس ڈلوایا جاتا ہے یہاں کی سم کے لیے، جب میں وہاں پر گیا تو وہاں پر نوجوان بچے اور بچیاں ساتھ ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آئے۔ میرے لیے یہ ایک شاکنگ ویو تھا، کیونکہ میں اپنے ذہن میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ شاید یہاں پر خواتین کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ البتہ جو یہاں پر لوگوں سے مل کے معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو سرکاری دفاتر کے ملازمین ہیں وہ اب تک پوری طرح اپنے عہدوں پر واپس نہیں آئے۔ خیر یہ تھا کابل کا ایک ویو جو ایک نئے آنے والے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا۔